بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ ہم لوگوں نے اب تک جو پڑھا ہے اس کو ذرا چاہیے کہ ہم ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح کہ جو پڑھا ہے وہ کہاں تک ہمارے لیے کارآمد ہے، یا پتہ نہیں، یہ میں الفاظ صحیح استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ میں ابھی جو کرنا چاہتا ہوں، آج میں نے سوچا کہ یہ کیا جائے کہ جو آیات ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، معنی جان لیا ہے نا، آیات کے معنی ہم لوگوں نے جان لیے۔ ہم لوگوں نے پڑھا کیا ہے اب تک؟ تو بہت تھوڑا پڑھا ہے نا۔ سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی 39 آیات، یہ 40 آیات یہی تو پڑھی ہیں۔ بہرحال جو بھی، ان کا معنی تو کم سے کم ہم سب جانتے ہیں۔ ذرا دیکھا جائے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں، کہ ایک بار میں نے معنی پر جانے کی ہمیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں، صرف ان کو ان چیزوں کے حوالے سے دیکھا جائے جو ہم لوگوں نے اب تک جانا ہے، خصوصاً پچھلے 1-2-3 ہفتوں میں، ان 2-3 ہفتوں کے کلاسز میں، اس لیے کہ ذرا ان میں آگے تو نہیں پڑھ رہے تھے، کچھ اور دوسری باتیں ہو رہی تھیں، جیسے مضارع ہے، معروف ہے، مجہول ہے، امر ہے، اس قسم کی باتیں ہم لوگ کر رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اگر سامنے کلام پاک ہے، سورۃ البقرہ نکال لیں، بالکل آیت نمبر 1 سے میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، پہلی آیت۔ حروف مقطعات ہیں، ہم جانتے ہیں، معنی مطلب اللہ بہتر ہے، ہمیں نہیں پتا، اس لیے جس بات کے بارے میں یقین نہ ہو، خاموش رہ جانا زیادہ بہتر ہے۔ اگلی آیت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، ہم جانتے ہیں۔ الکتاب، خاص کتاب، ناؤن ہے، ال لگا ہوا ہے۔ لا کے معنی بھی ہم جانتے ہیں، ریب یہ بھی ہم جانتے ہیں، ناؤن ہے، شک۔ فی ہی، یہ بھی ہم جانتے ہیں، فی اور ہی ہے ملا ہوا، ہی ضمیر ہے، فی حرف جر ہے۔ ہدن، ہدایت، یہ بھی ناؤن ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔ متقین کا لفظ ہم لوگوں نے پڑھا کہ یہ لفظ نکلا ہے واو قاف یا سے، شروع میں یاد کریں، واو قاف یا سے، وقا، اسی سے لفظ بنا تقوی۔ یہ ہم لوگوں نے یہ بات جانی ہوئی ہے، لیکن یہ لفظ متقی میم لگ گیا ایک آگے، یہ کیوں لگا ہے نا؟ جیسے مسلم، میم لگ گیا، سین لام میم سے ہے مسلم کا اصل روٹ ورڈ، میم لگ گیا، کیوں لگ گیا؟ مفسد، فسادال، فسادہ جانتے ہیں، فساد، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، میم لگ گیا، مفسد، معنی ہم جان رہے ہیں۔ مفسد کون ہے؟ جو فساد کرنے والا۔ مسلم کون ہے؟ جو اسلام پر چلنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے۔ متقی کون ہے؟ جو اللہ کی سزا سے، اللہ کی
नाराजगी से, जहन्नम से अपने आप को बचाने वाला है। ऐसे ही है ना। लेकिन ये मीम लगना कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे जानेंगे, अभी इसको इसी तरह रहने दें, यानी कुछ आगे बढ़ेंगे तो खुद हमें पता लग जाएगा। उसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। देखिए, ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगा आज ही, अभी जरा जहन बना के रखिए। खामोशी यकीनन बहुत बलाओं को टालती है, लेकिन ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं इनमें से कोई चीज बला नहीं है, इसलिए खामोश रह करके किसी बला को न टालें, रेस्पॉन्स दें। आप लिख के रेस्पॉन्स दें, उसे जो होस्ट है इसका उनको लिख के रेस्पॉन्स दें और विद इन नो टाइम दें। जो कुछ मैं अभी कर रहा हूं इसके बारे में व्हाट्स योर ओपिनियन, जो मैं आपको कर रहा हूं ये पढ़ा हुआ है, उसमें मैं बात कर रहा हूं। आयत नंबर 3, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। अल्लज़ीना मारूफ है, इसम क्या है ये, जो मिलाने वाला, मौसूल मिलाने वाला। युमिनून, युमिनून, आगे या आ रहा है। हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि जब किसी लफ्ज के आगे या आ रहा है तो वो मुजारा है, ठीक है, या है इसका मतलब मुजारा है। अच्छा, मुजारा जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें या के ऊपर फतहा आता है, दरबा यदरिबु, फतहा आ रहा है। यहां पर फतहा के बजाय दम्मा है, पेश है, ये क्यों है? अच्छा, हम लोगों ने मुजारा पढ़ा है मजहूल का, उसमें पेश आता है, याद करें, युद्रबु, युद्रबु, दरबा से मजहूल जो बन रहा है दोरेबा, और दोरेबा से मुजारा जो बन रहा है युद्रबु। तो इसका मतलब ये है कि ये जो युमिनूना है ये मजहूल है, इसलिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा है। अब जरा देखते हैं इसके मानी जो हमने सीखा है। युमिनूना, अच्छा, वाव नून जो है वो जमा का सीगा है, वाव नून वो जमा को जाहिर कर रहा है ना? तो युमिनूना को अगर देखें, दरबा में देखें, युद्रबू में, उसमें देखें, युद्रबू में देखें, तो युद्रबूना, 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 थर्ड पर्सन और प्लुरल का सीगा है युद्रबूना। अब याद करें उसमें, यहां पर जो क्या कहते हैं, मजहूल जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसमें एक चीज हम लोगों ने देखी कि जो दोरेबा बन रहा है तो रा के ऊपर, ऐन कलमा के ऊपर जेर आ रहा है। जब इसका बन रहा है मुदारा युद्रबू, रा कलमा के ऊपर, ऐन कलमा के ऊपर, बीच वाले कलमा के ऊपर फतह आ रहा है। यहां पर हम देखते हैं युमिनूना, युमिनूना, अमीना से ये लफ्ज निकला है, ये तो हम लोग जानते हैं, हमजा मीम नून, अमीना से। तो ऐन कलमा यहां पर मीम है, मीम के नीचे जेर आ रहा है, इसका मतलब ये मजहूल नहीं है, ये लफ्ज युमिनूना मजहूल नहीं है। फिर या के ऊपर दम्मा क्यों आया? ये है वो बात जो हम लोग थोड़ी इंशाअल्लाह आगे चल के जरा सा पढ़ें, जान देंगे इसको। अभी से इतनी सी बात जाने कि जो 3 हरफी कलिमात हैं, 3 हरफी, उनमें तो जब मुजारा बनता है तो या के ऊपर, मैं बता चुका हूं, या के ऊपर फतह आता है। लेकिन जब 3 हरफी कलिमात में तब्दीली कर दी जाती है, 3 से 4 बना दिया जाता है या 5 बना दिया जाता है, या कोई इस किस्म की बात की जाती है, तो ऐसी हालत में या के ऊपर दम्मा होता है। ये बात इतनी सी जान लें अपने जहन में बस। यहां पर वही है, वही मामला है। युमिनून इसलिए आया
کہ یہاں پر الف حمزہ میم نون سے میں کچھ کوئی چیز بڑھائی گئی ہے. ایکچولی اس میں الف بڑھا دیا گیا ہے. جو 3 حرفی لفظ ہے اس میں الف بڑھ گیا ہے. امینا، آمنا، یہ چل آگے چل کے بات کریں گے. تو یو مینونا مضارع ہے، معنی ہم جانتے ہیں، اور یہ اس لیے یا کے اوپر پیش آیا کہ یہ 3 حرفی کلمات جو ہیں اس میں اضافی کچھ کیا گیا ہے جس کے بارے میں ہمیں بعد میں معلوم ہو جائے گا. با بالغیب، با حرف جر ہے، الغیب ناؤن ہے. وہ یقیمون پھر ویسے ہی ہے، قاف واو میم. یقیمون اس کا روٹ الفابیٹ ہے قاف واو میم. اس میں بھی کچھ بڑھایا گیا ہے، اسی لیے یہ مضارع ہے یقیناً، اور مجہول نہیں ہے اس لیے کہ عین کلمہ کے اوپر فتح نہیں ہے نا. اس کا مطلب معروف ہے، مجہول نہیں ہے، معروف ہے. یقیمون پھر ویسے ہی ٹھیک اسی طرح. الصلاۃ معروف ناؤن ہے. وَمِمَّا من پلس ما، من حرف جر، ما مانے جو یا نہیں دونوں ہوتا ہے. رزقناہم، رزق فعل ماضی ہے، اس میں نا لگ گیا. ہم لوگ پڑھ چکے ہیں رزقا میں متکلم کے صیغے میں، جمع کے صیغے متکلم جمع رزقنا ہے نا، پڑھا ہے نا. رزقتو، رزقنا، تو یہ اس میں ضمیر لگ گیا متکلم کا. اور اس کے بعد پھر ہم لگا. ہم ضمیر کس کا ہے؟ آبجیکٹ کا ہے، جس کو کیا جا رہا ہے، جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے، ان لوگوں کے ضمیر ہے. تو معنی ہم جانتے ہیں، رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ان لوگوں کو، معنی جانتے ہیں. یہاں پر دیکھیں کس طرح سے سبجیکٹ اور آبجیکٹ دونوں ہی جوائن ہو گیا ماضی کے ساتھ. رزقا اس کے بعد نہ لگا، تو وہ رزقنا نہیں پڑھیں گے، رزقنا ہم پڑھ چکے ہیں. یہ یاد کریں. ضربا سے ضربنا، حسبا سے حسبنا، حسبنا، یہ سب پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. فتح سے فتحنا، اسی طرح یہاں پر بھی ہے. تو رزقنا، رزقا فعل ماضی ہے، نہ اس کے فاعل کی ضمیر ہے، فاعل کرنے والا یہاں متکلم، اور ہم کس کی ہے؟ مفعول کی ضمیر ہے جن پر کیا جا رہا ہے. تو رزقناہم ہم نے جن کو رزق دیا، جن لوگوں کو، رزقناہم. پھر ينفقون پھر آ رہا ہے اسی طرح جیسے یؤمنون آیا، یقیمون آیا، ينفقون بھی آ رہا ہے. یہ بھی مجہول نہیں ہے، ورنہ ينفقون کیا ہے؟ یہ اس کا جو بیسک روٹ ورڈ ہے کیا ہے؟ نفقہ، نون فے قاف. تو فے کے اوپر عین کلمہ کے اوپر فتح ہوتا نہیں ہے، فتح. اس کا مطلب یہ بھی فعل معروف ہے. صحیح ہے. اور ایک آیت دیکھ لیتے ہیں، چلیں. والذین یؤمنون، والذین وا معلوم ہے جو دو باتوں کو ملانے والا، دو اسم کو ملانے والا، دو فعل کو ملانے والا واو. الذین یہ بھی ہم جانتے ہیں. یؤمنون پھر آیا یہ یؤمنون، یہ سب جمع کا صیغہ آ رہا ہے، بالکل تھرڈ پرسن کا صیغہ آ رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا یؤمنون پچھلی آیت نمبر 3 میں بھی ہم دیکھ چکے. یقیمون بھی آیت نمبر 3 میں آیا، جمع کا صیغہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے نا. اسی طرح ينفقون بھی تھرڈ پرسن کے لیے جمع کا صیغہ، فعل مضارع مجہول، مضارع معروف.
ویسے یہاں پر بھی آ رہا ہے یؤمنون، وہی لفظ ہے، بی ما، بی حرف جر، ما دونوں کو ملا دیا گیا، ما منے جو، انزل، انزل. اب یہاں غور کریں، ابھی تو ہم لوگ یہ جیسا میں نے کہا کہ ہم لوگ ابھی تک 3 حرفی کلمات کو ہی ڈیل کر رہے ہیں، 4 حرفی پر نہیں آئے. یہ 4 حرفی لفظ ہے. الف، اصل لفظ ہے نزلہ، نون زے لام، ہم جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں. اس کے آگے الف لگ گیا ہے، اور فعل ماضی ہے اس کا انزلہ بن گیا. یہ پڑھیں گے ہم لوگ تھوڑا تفصیل میں، تھوڑا آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. انزلہ، اب اس سے انزلہ سے انزلہ بنا، کیا ہے یہ؟ یقیناً مجہول ہے بلا شک و شبہ. فعل ماضی کا جب مجہول بنتا ہے تو ایسے ہی بنتا ہے، عین کلمہ کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ زیر لگ جاتا ہے نا. اور یہ کیا کہتے ہیں، فا کے اوپر، فا کلمہ کے اوپر ضمہ لگ جاتا ہے. چونکہ یہاں پر فا کلمہ الف ہے، افعلہ کی شکل ہے یہاں پر، افعلہ، الف فے عین لام، تو الف کے اوپر یہ ضمہ لگ رہا ہے. انزلہ، انزلہ. ہم لوگ پڑھیں گے 4، جب وہ 4 والے تو سمجھ میں آ جائے گا. انزل. بہرحال اتنی بات تو ہمیں معلوم ہو گئی کہ یہ ماضی مجہول ہے، پکی بات ہے. انزل معنی بھی جانتے ہیں، نازل کیا گیا. اس نے، کس نے نازل کیا کوئی پتہ نہیں، نازل کیا گیا. انزل ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. انزل الیکا، الا پلس کا، الا حرف جر، کاف ضمیر، الیکا، و ما انزل، پھر وہی لفظ آیا، من حرف جر، قبل اسم ہے، قبل کا قبل، دیکھیں یہاں میں نے اسم کے ساتھ لگ گیا ضمیر، قبل کا، تم سے پہلے، آپ سے پہلے، قبل کا. و با حرف جر ہے، الآخرہ اسم ہے، آخرت تے کے نیچے، تا کے نیچے، گول تا کے نیچے زیر اس لیے آیا کہ با ہے، حرف جر ہے. بالآخرتی ہم ضمیر ہے. یوقنون پھر لفظ آ گیا ایک، یوقنون. کیا یہ مجہول ہے؟ نہیں، یہ لفظ وقنا ہے. لوگ پڑھ چکے ہیں، واو قاف نون، وقنا، جس سے یقین بنتا ہے. عین کلمہ قاف ہے، یہاں پر قاف کے نیچے زیر آ رہا ہے، یو قانون. اگر یہ مجہول ہوتا تو یو قانون ہوتا، مجہول نہیں ہے. ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں بس، اس کے بعد ذرا آگے بڑھیں گے. ایک سوال یہاں پہ پوچھوں گا. جی بالکل پوچھیے. یو میں نون اور یو کی نون، تو جی، ایک مجہول ہے اور ایک نہیں ہے. ایک میں یو میں نون ہے وہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول ہے کیسے؟ یو میں نون یو مینون کیوں فعل مجہول ہے؟ وہ پیش ہے، پھر ہم ٹھیک ٹھیک، تو میں نے ایکسپلین کیا، تو اسی لیے میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے گا. لیکن میں اس لیے جی اس لیے پیش ہے کہ یہ حرف 3 حرفی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ 4 حرفی لفظ سے بنا ہے. 4 حرفی لفظ یا 5 حرفی لفظ جب اس طرح کا آتا ہے تو یا کے اوپر پیش لگ جاتا ہے. اگر مجہول اس لیے نہیں ہے کہ عین کلمہ حمزہ میم نون، عین کلمہ میم ہے، مجہول میں عین کلمہ کے اوپر فتح آتا ہے. یہاں پر یو منون ہوتا تو آپ شاید کہتے کہ ٹھیک ہے نا. یہاں پر یو منون ہے، کسرہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں نہیں آئی؟ یہ تو صحیح ہے، لیکن تو یو کی نون اس میں بھی ایسا ہی ہے.
دیکھیں وقنا ہے, قاف کے نیچے زیر ہے جی, تو دونوں مجھول ہے نا, دونوں دونوں مجھول ہوئے. اللہ اللہ اللہ, کیا ہو گیا ہے, اس میں نیند آ رہی ہے؟ نہیں یہ دونوں ہی معروف ہے, دونوں ہی معروف ہے. ہاں, اچھا دونوں ہی معروف ہے, اس لیے معروف ہے کہ دونوں ہی میں عین کلمہ, فعالہ کے عین کلمہ کے اوپر فتح نہیں ہے. عین کلمہ الف میم نون, حمزہ میم نون تھا یومنون کا, ہے نا. عین کلمہ کیا ہے, میم, میم پر فتح نہیں ہے. یو قانون میں واو قاف نون, عین کلمہ کون ہے, قاف, قاف کے اوپر فتح نہیں ہے. یا کے اوپر پیش تو آ رہا ہے لیکن قاف کے اوپر جو عین کلمہ پر زبر نہیں آ رہا ہے, اس کا مطلب یہ مجہول نہیں ہے. دو شرائط ہم لوگوں نے مجہول کے دیکھے تھے. مضارع میں دو شرط ہونی چاہیے, عین کلمہ پر فتح آنا چاہیے اور آگے دمہ پر دیش لگ رہا ہے. میں اس لیے وقت نہیں, تھوڑا کنفیوز ہو رہا ہوں کہ اوپر ہم نے آیت نمبر 3 میں یومنون, یوکیمون اور یونفقون یہ 3 ورڈ پڑھے. ہاں, تو اس کے اندر یومنون جو ہے وہ مجہول تھا. جو آپ کیوں مجہول تھا؟ اسے مجہول آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجہول کے کا شرط یہ ہے کہ جب مضارع بنے گا تو عین کلمہ پر فتح آئے گا. میں نے پچھلی بار بتایا بھی تھا, اس کے بعد میں نے بہت سارے آپ لوگوں کو بھیج بھی دیے سارے صفحات کی کاپی, نہیں, سب کچھ کے ابھی آپ نے باوجود ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے اس کو مجہول بولا تھا, تو اس لیے میں زیادہ کنفیوز ہو رہا ہوں. میں نے کہا کہ یہ مجہول ہے, ایسے میں نے کہا, اس طرح میں نے سوال کیا تھا. اچھا, لیکن بیچ میں جو کچھ بولا اس کے بعد جو بولا وہ آپ کو کہیں اور چلے گئے تھے. میں نے کہا کہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ مجہول ہے, لیکن کیا یہ مجہول ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے بتایا کہ یہ مجہول نہیں ہے, اس لیے کہ ایسا ہے. اچھا, وہ پھر میں مس کر گیا, میں اسی لیے بول رہا ہوں, میں کنفیوز ہو گیا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. نہیں تو آپ میرے ساتھ تو رہیں, آپ کچھ سوچتے رہیں گے دماغ میں, جب آپ کوئی کہہ رہا ہے تو آپ سن نہیں رہے نا. سننے کے لیے ضروری ہے کہ کان کو, دماغ کو کان کی طرف باہر آنا. کلیئر ہو گئی بات؟ جی کلیئر. کسی کو آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہے اس سلسلے میں؟ جو لوگ موجود ہیں ان میں سے کسی کو کسی کا کوئی میسج تو نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا. ان سے کہیں نا بھائی کم سے کم یس اور نو ہی کر دیا کرو. میری بات لوگ سن رہے ہیں؟ سبھی سن رہے ہیں؟ سب سن رہے ہیں. سب سن, کم سے کم اوکے ہی کر دینا. اوکے, نہیں, میسج آ رہے ہیں پہ. ہاں انکل, تو یہ آیت نمبر 4 میں انزلہ جو ورڈ ہے وہ اس میں بھی تو جو زال ہے اس پہ کسرہ ہے, تو وہ کیسے مجہول ہوا؟ پھر مجہول کے لیے فتحہ ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ کہاں آنا چاہیے فتح؟ ایک ہے ماضی, ایک ہے مضارع. جی, ماضی میں ضربا کا مجہول بنتا ہے دوریبا. اصل میں ہم لوگ بیس کو جو ہم لوگوں نے پڑھا ہے وہ ادھر سے ذرا غافل ہیں. ضربا کا بنتا ہے دوریبا فعل مجہول. ضربا معروف ہے, دوریبا مجہول ہے. کس نے کیا, کس نے مارا, پتہ نہیں, وہ مارا گیا, ہے نا. جی,
मैंने अभी अर्ज किया है कि यहाँ पर जो लफ्ज है हम लोगों ने पढ़ा है नज़ला, नून, जे, लाम, हम लोगों ने पढ़ा 3 हुर्फी लफ्ज। उसमें एक मजीद हर्फ का इजाफा है, वो है अलिफ। एक मजीद हर्फ का इजाफा है इस 3 हर्फी लफ्ज में। नज़ला में एक मजीद हर्फ का इजाफा है, वो है अलिफ। अनज़ला, अनज़ला, जब इस तरह से इजाफा होता है तो वो, जैसे मैंने अभी आपको सुनाया कि अनज़ला, हम लोगों ने इस इजाफे के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। ये इजाफा के बारे में आपको मैं बताऊंगा। अभी तक हम लोग सिर्फ 3 हर्फी माजी के साथ ही हम लोग जुड़े हुए हैं। जब 4 हर्फी पे आएंगे कैसे बना, ये मैंने आपसे कहा था। देखें, फ़अला की शक्लें, कभी ऐन कलमा 2 बार आ जाता है, फ़अला, कभी लाम कलमा 2 बार आ जाता है। ये भी मैंने कहा इस तरह तब्दीलियां होती हैं फेल माजी में, ये मैंने आपसे अर्ज किया था। लेकिन कभी फेल माजी में जो ये भी होता है ये कि एक कलमा बढ़ा दिया जाता है और फिर भी वो फेल माजी रहता है, और वो है अनज़ला, अलिफ, नून, जे, लाम। जब ये बढ़ गया तो जैसे दोरेबा में पहले कलमे पर मजहूल जब बना, ज़रबा से दोरेबा, तो पहले कलमे पर दम्मा आया। उसी तरह उनज़ला में पहला कलमा अलिफ है, उस पर दम्मा आया, और ऐन कलमा के ऊपर ज़ेर आ रहा है, जैसे वहां आया दोरेबा में। तो ये फेल माजी है। इसके 4 क्या कहते हैं हरूफ हैं। असलन 3 से 4 बनाया गया है और उसूल वही फॉलो हो रहा है, इसलिए मजहूल है। इज इट क्लियर? ये आपको क्लियर है या नहीं? ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। नहीं, अब आप घबरा के नहीं बोले, नहीं आप वाकई अगर क्लियर है तो बताएं, जी, फिर रिपीट कर दूंगा मैं। नहीं अब सही है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम लोगों ने अभी पढ़ना है, हम लोग अभी तक 3 फा आला के ही वजन पर पढ़ रहे हैं। फा आला, इसमें फा आला में हम लोगों ने जान लिया है, कभी ऐसा भी होता है कि फा आला में ऐन कलमा 2 बार आता है। फा आला, ऐन कलमे पर तशदीद आ गया, ये हम लोगों ने जान लिया है। कभी ऐसा होता है कि लाम कलमा 2 बार आता है, फ़अल्ला, फ़अल्ला, लाम करने को तशदीद, ये तो हम लोगों ने जान लिया है। हम लोगों ने ये बातें जानी है अब तक। लेकिन हम लोगों ने अब तक ये बात नहीं जानी है कि किस तरह 3 कलमे में एक कलमा और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा जाना है, टच करते हुए हम लोग निकले हैं, आप भी जानते हैं। जैसे मैंने कहा था, अब याद होगा, इस्तकबाल, अलिफ सीन ते का बढ़ जाना, मैंने बात किया था, ये याद है आप लोगों को? इस्तगफार मैंने बात की थी। उसी तरह कल ये एक कलमा, एक हरूफ का बढ़ जाना। यहां पर नज़ला है असल फेल माजी, जिसके मानी होता है उसने नाजिल किया, उसमें लग गया अलिफ, एक आगे आगे आ गया, अनज़ला, है ना। अब ये फेल माजी बन गया 4 हुर्फी। अब जब फेल माजी से जब मारूफ से जब मजहूल बनता है तो पहला जो लफ्ज है उस पर दम्मा आना चाहिए। जैसे दरबा से दोरेबा बना तो अलिफ के ऊपर दम्मा आना चाहिए, अलिफ के ऊपर दम्मा आ गया। और फिर ऐन कलमा जो यहां पर नज़ला में ऐन कलमा कौन है? जे है। उनज़ेला, उसके नीचे कसरा आना चाहिए। ये दोनों चीजें आ रही हैं, इसलिए ये मजहूल है। इसको समझने के लिए इतना लंबा डिस्कशन करने की, ये सारा कुछ अब फौरन हो जाएगा दिमाग में। वंस यू डू द प्रैक्टिस, अपने आप पता लग जाएगा। ये सेकंड भी नहीं, बल्कि इज अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात है जिसमें ये हो जाना चाहिए दिमाग के अंदर। इज इट क्लियर? अब वाज़ा है? जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو انزلا یہ چوتھے اس میں انزلا یہ مجھول ہے, ماضی مجھول ہے, ماضی مجھول ہے. اچھا اب یہ پانچویں آیت, اولئک, اولئک وہ لوگ ہے نا, ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. ہا اولائے, اولائک یہ سب پر جان چکے ہیں. اللہ حرف جر, ہدن پھر وہی ناؤن ہے ہدایت, من حرف جر ہے, رب ہم, رب ہم. اب رب بھی ناؤن ہے, دیکھیں رب کے ساتھ لگ گیا ضمیر, کس کے لیے لگا؟ ان لوگوں کے لیے. جیسے ہم کہیں گے ربنا میرا رب, ربنا ہمارا رب, ربی میرا رب, ویسے ہی ربہم ان کا رب. چونکہ رب حرف جر کی وجہ سے رب بھی ہو گیا ہے تو ربی ہم, اسی لیے پڑھا جائے گا اس کو ربہم. پھر وہ آ رہا ہے اولئک ہم المفلحون, پھر وہی انداز دیکھیں, ناؤن ہے, ال لگا ہوا ہے پہلے, جیسے پہلے بھی لگا ہوا تھا, مفلحون. یقیناً یہ میم کے اوپر اب میم ایڈ ہو رہا ہے, مفلحون کیوں ایڈ ہوا انشاءاللہ ہم لوگ جان لیں گے تھوڑی عرصے میں. اور جمع کا صیغہ ہے, فلاح سے ہے, فلاح پانے والے لوگ, المفلحون. ٹھیک ہے, از اٹ اوکے؟ شود میں آگے بڑھوں, اسی کو پھر تھوڑا اور چلا دوں یا کیا کروں بتائیں, آگے بڑھوں؟ آگے بڑھیے, تھوڑا اور پریکٹس نہیں آگے بڑھوں مطلب یہ کہ ان جیسے ماضی کے پڑھے ہوئے جو الفاظ ہیں, جو آیات ہیں, ان کو ہم ڈیل کر رہے ہیں ابھی. کیا انہی میں ہم آگے بڑھیں یا جو نہیں پڑھا ہے وہاں آگے بڑھیں؟ انہی ورڈز میں آگے پڑھ لیں, انہی ورڈز میں پڑھیں. چلیں اگلی آیت دیکھیں, آیت نمبر 5 تک ہم لوگوں نے پڑھا, آیت نمبر 6 کہاں گئی؟ ان الذین کفروا, ان بے شک, ان بھی آتا ہے ان بھی آتا ہے, ان دونوں میں کیا باریک فرق ہے میں بھی اتنا ایکسپلین نہیں کر سکتا. کہیں ان آتا ہے کبھی ان آتا ہے, دونوں ہے اس کے معنی بے شک. ایسے ذرا انگریزی میں شاید کہہ سکتا ہوں کہ کیا فرق ہے, لیکن بہرحال ابھی ہم لوگوں کے لیے بس بے شک یاد رکھیں. That's why, ان کے معنی that's why, because of, ایسے کر لیں. ان الذین, لذین پھر الذین, کفروا, کفروا, ضربوا, ضرب میں تھرڈ پرسن جمع کا صیغہ کیا تھا؟ ضرب سے, ضربوا کس کے لیے؟ میل کے لیے, صحیح ہے. کفروا جمع کا صیغہ تھرڈ پرسن میل کے لیے, اور آگے واو کے بعد الف بھی آ رہا ہے. کفروا معنی ہم جانتے ہیں, ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, جنہوں نے انکار کیا, معنی ہم جانتے ہیں. معنی میں نہیں دہرا رہا ہوں, یہ سب معنی ہم جانتے ہیں. آئی ایم سپوز ٹو نو اٹ, مجھے یاد ہے تو میں کیوں دہراؤں؟ کیوں؟ یہ لاجک صحیح ہے نا؟ جب مجھے یاد ہے یار تو میں کیوں دہراؤں؟ لاجک صحیح ہے نا؟ بالکل عاصم بتائے نا, بالکل صحیح ہے نا؟ اس لیے میں نہیں دہرا رہا ہوں, مجھے یاد ہے, آپ یقین کر لیں. کفروا سواء, ناؤن ایکول, ناؤن ہے. علیہم, علی اور ہم, انذرتہم, انذرتہم, یہ لفظ نون زال اور را تھا, ہم لوگوں نے پہلے پڑھا, جان چکے ہیں. نون زال اور را, اس میں الف لگ گیا, پھر ویسے ہی جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا نزلہ میں الف لگ گیا, ایک الف بڑھایا گیا ہے.
اور اب فعل ماضی ہو گیا انذرا. ٹھیک اسی طرح جیسے ابھی ہم نے انزلہ میں دیکھا انذرا. تو اب یہاں پر دیکھیں اب آگے لگ رہا ہے تا انذرتا. یہ کس میں لگتا ہے؟ فعل ماضی میں کس میں لگتا ہے؟ ضربا میں تا کب لگا؟ سیکنڈ پرسن کے لیے. ضربا میں کیا ہوا سیکنڈ پرسن کے لیے؟ ضربتا. صحیح ایسے ہی ہے نا. جی اگر عورت ہوتی تو ضربتی. تو انذرتا یہ کیا ہوا؟ سیکنڈ پرسن کو مخاطب کیا جا رہا ہے. ہاں انذرا کے معنی ہم جانتے ہیں خبردار کرنا، ڈرانا ہے نا. انذرتا تم ڈراؤ. ہوں، مانے پھر میں دہراؤں گا نہیں، مانے آپ پھر دیکھیں نکال کر کے خود. اگر آپ کو یا آپ کا حافظہ کمزور ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو یاد ہے، میں نہیں دہراؤں گا. آگے لگ گیا پھر ہم. کس کو؟ ان لوگوں کو. ایک تاکہ زمین فاعل کے لیے آ رہی ہے، سبجیکٹ کے لیے آ رہی. ہم کون ہے؟ مفعول. یہ پیٹرن نوٹ کریں کہ فعل کے ساتھ کیسے فعل کے ساتھ بعد میں ضمیر لگا کر کے فاعل اور مفعول دونوں آ جاتا ہے. انذرتہم. از اٹ رائٹ؟ میری آواز بہت زور سے تو نہیں آ رہی ہے، میں نہیں چیخ تو نہیں رہا ہوں. نہیں، میرے پاس تو صحیح سے آ رہی ہے. نہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے میں چیخ رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے. نہیں نہیں، مجھے شاید کچھ لوگ ظاہر ہے میں چیخوں گا تو لوگ بھاگ جائیں گے نا. ایسا تو نہیں ہے نا، کوئی بھاگا تو نہیں ہے اپنی سیٹ چھوڑ کے؟ ابھی تک تو کوئی نہیں بھاگا. الحمدللہ. انذرتہم آپ سمجھ گئے اس کو؟ جی انذرتہم. ام یا ام آ اور ام عام طور سے ایک سینٹینس میں آ بھی استفہام ہے، ام بھی استفہام ہے. آ انذرتہم، انذرتہم میں نے کیا، ام یا ویسے ہی ہے. کیا کیا کے معنی میں ابھی ہے. ام لم، لم بھی جانتے ہیں ہم. تنذرہم، تنذرہم یہ کیا لگتا ہے؟ مضارع ہے بلا شک و شبہ. یا کی جگہ تا آ رہا ہے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ مضارع میں سیکنڈ پرسن کے لیے تا ہی لگتا ہے. مضارع میں سیکنڈ پرسن کے لیے یضربو کیا ہوگا؟ تضربو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. یا کی جگہ تا لگ جاتا ہے. سوائے گڑبڑ تھوڑی سی ہوتی ہے فیمیل کے کیس میں، وہ آپ جانتے ہیں کیا گڑبڑ ہوتی ہے. تھرڈ پرسن میں کیا ہوتا ہے اور سیکنڈ پرسن میں کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. الفاظ کیا بدلتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. یہاں تو فرسٹ پرسن، یہ فرسٹ پرسن کے لیے سوری سیکنڈ پرسن میں سنگولر کے لیے تو بڑا سیدھا ہے، ضربت یا ضربتی بڑا سیدھا ہے. یضربو تضربو سیدھا ہے. بہرحال تنذرہم، تنذرہم یہ مضارع کا یہ ہے. مضارع تا کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے. اور یہ دمہ اس لیے آ رہا ہے کہ 4 حرف ہے. ہم دیکھ چکے انذرا میں 4 حرف ہے، الف نون ز ذال اور را. اسی کا جو بن رہا ہے تنذر، تنذرہم. یہ مضارع ہے بلا شک و شبہ. تنذرہم ٹھیک ہے. تو مضارع اگر ہے، اب جیسے ابھی آپ نے کوئی یہ اس کا مضارع بتائیں مجھے. تھرڈ پرسن میں لیں مضارع.
چلے کوئی مظاہرے لیں, چلے ضربہ ہی لیں. سیکنڈ پرسن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ تضربو واحد کے لیے. سب میل کی بات کر رہا ہوں, فیمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. عربی زبان میں میل کو ایڈریس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فیمیل بھی ایڈریسڈ ہیں. میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر 1000 عورتیں ہیں اور ایک میل ان کے درمیان ہے تو جو گرامر میں, جو عربی زبان میں میل کا صیغہ استعمال ہوگا. یہ سب باتیں بتا چکا ہوں. اس لیے میل کے صیغے میں آٹومیٹیکلی عورتیں بھی شامل ہیں. تو میل کا صیغہ بنتا ہے ضربہ سے, سیکنڈ پرسن میں کیا بنتا ہے؟ تضربو. ہاں تضربو بنتا ہے نا. واحد کا صیغہ تو کے لیے تضربانی, اور جمع کے لیے تضربون. ایسے ہی ہے نا, صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر دیکھیں کیا ہے. لم ہو گیا تنذرہم. اب ذرا سا یہاں پر ضمہ آ رہا ہے نا, تنذرہم. میں نے کہا کہ یہ بھی مضارع ہے, میں نے ابھی آپ سے کہا ہے نا. یہ تا کے اوپر ضمہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے کہ 4 حرفی ہے, 4 حرفی ہے اس لیے ضمہ آ رہا ہے. جیسے یا کے اوپر ضمہ آتا رہا ہے 4 حرفی میں, اس لیے تا کے اوپر بھی ضمہ آ رہا ہے. وہی اصول کلیئر ہے؟ ہاں اچھا, تو آنا چاہیے تنذرو جیسے آ رہا ہے مضارع تضربو, ضربہ سے تضربو, تو آنا چاہیے تنذرو. ضمہ آنا چاہیے آخری لام کلمے پر, آنا چاہیے نا. لیکن لام کلمے پر ضمہ کے وجہ آ رہا ہے کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ سکون. ہاں سکون آ رہا ہے. جزم, جزاک اللہ خیر, جزم آ رہا ہے. کیوں؟ اب یہ بھی ایک بات جان لیں, ابھی صرف جان لیں, چونکہ پہلے لم لگا ہوا ہے, لم مضارع سے پہلے لم ہے, اس کی وجہ سے وہاں پر سکون آ رہا ہے. یہ کبھی بس آپ جان لیں اس بات کو. اس کی وضاحت تھوڑا سا آگے چل کے میں کر بھی کروں گا انشاءاللہ. مضارع کلمے میں اگر شروع میں لم آ رہا ہے, لم, تو آخری کلمہ جو ہوگا فعلہ کے لام کلمہ پر, افعلہ میں لام کلمہ پر وہ جزم لگ جائے گا ضمہ کی جگہ. یہ اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تنذر ہو رہا ہے, تنذرو نہیں ہو رہا ہے, تنذر. سمجھ آئی؟ لیکن یہ ہے مضارع ہے نا, اور سیکنڈ پرسن کا ہے, واحد کا صیغہ ہے. تم خبردار کرو. تم کون ہے؟ سیکنڈ پرسن. تم خبردار کرو. لا نہیں, یؤمنون, پھر وہی لفظ یؤمنون آ گیا ہے نا. پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ. اوکے اوکے اور ناٹ؟ جی جی بالکل صحیح ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 7, آیت نمبر ہم نے کیا کہا, آیت نمبر 6 پڑھا نا. آیت نمبر 7, ختم اللہ علی قلوبہم. ختم فعل ماضی, ختم, اللہ فاعل, ہو کے اوپر ہا کے اوپر پیش ہے فاعل اللہ, اللہ حرف جر, قلوب ہم جانتے ہیں قلب کی جمع, قلوبی اللہ کی وجہ سے, قلوبی ہم. یہاں سب غور کریں کہ اسم کے ساتھ ضمیر کیسے لگ رہا ہے اور ورب کے ساتھ ضمیر کیسے کیسے لگ رہا ہے. ورب کے ساتھ دو ضمیر آ رہی ہے, ایک فاعل کی ایک مفعول کی. یہاں پر اسم کے ساتھ قلوبہم کس کی ضمیر آ رہی ہے؟
मफूल की, क़ुलूबिहिम उनकी ज़मीर, व अला फिर हुर्फ़ जर, समइहिम सीन मीम ऐन, हम लोगों ने ये तमाम बातें जानी हुई हैं। समइहिम समअन, उसी से लग, समा कहते हैं सुनने को, सुनने का आला जो है। समइहिम ये भी नाउन है, नाउन के साथ याद होगा आपको, नहीं निकाल के वरना देखिएगा कि हमने आपको बताया था समा समिया यस्माओ समअन, समअन मस्दर है जिससे ये निकला है समअन, वही समअन है यहां पर, अलिफ नहीं है यहां पर। समे सम ए हिम, हिम फिर जमीर लग गई उसके साथ, नाउन के साथ जमीर लगी। व अला अबसारिहिम, बसरा है उसके एक अलिफ पढ़ाया गया है, अब अबसारा हो गया, अबसारिहिम इससे नाउन बन गया अबसार। एक्चुअली बसरास का, बसर की जमा अबसार है, यहां पर एक जमा का सिगा है, बसर देखने की सलाहियत को कहते हैं अबसार जमा आंख। अबसारिहिम उनके, फिर देखें यहां पर अबसार के साथ इस्म के साथ लगा है जमीर। गिशावा नाउन है, गिशावतुन ढांक देना, छिपा देना, जैसे आप खाना रात में छुपा देते हैं, गिशावा। वलहुम अजाबुन अजीम, अजाबुन नाउन, अजीम नाउन, ये कौन सा है, मुरक्कब तौसीफी। अजीम अजाब की सिफत है, मुरक्कब तौसीफी, अजाबुन अजीम। ओके और नॉट? जी जी देखिए मैं कुछ आपकी ये मदद कर रहा हूं आज, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब। मैं मेरी समझ में, जैसे मैं खुद अपने लिए कर लेता हूं इस तरह, तो मैं समझ रहा था कि आप लोग भी इस तरह कर लेते होंगे, तो मैंने कहा चलो आज देखते इसी को है, इसलिए मैं भी तो आपके साथ ही साथ पढ़ रहा हूं ना, तो मैं समझ रहा था ये सब आप लोग खुद से अब तक कर लेते होंगे। इसको ये अगर नहीं किया है तो करें, जो आप पढ़ चुके हैं वो 39 आयत जो आपने पढ़ी हैं उनको ले लेकर के ये काम करें, चलें आगे की छोड़ दें, इन्हीं को लेकर के इनको, इनके माने आप जानते हैं, इनके जुमले का माने जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, अल्फाज के माने जानते हैं, and then see it। इसमें जैसे मैंने कहा कुछ चीजें, जैसे मीम लग गया, मीम क्यों लगा, मुत्तकीन क्यों लगा, इसका जवाब अब मैंने कहा आपको आगे मिलेगा क्यों लगा। अभी जैसे एक आया लम लगा, तो आखिरी कलमा पर, मुजारा के आखिरी कलमा पर सुकून आ गया, दम्मा गायब हो गया, है ना। ये एक उसूल है, इसको वैसे ही आप अभी से नोट कर लें कि जब लम लग जाता है मुजारा में, मुजारे के साथ पहले लम लग जाता है तो आखिरी कलमा पर, लाम कलमा पर मुजारा के सुकून आ जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि जब मजहूल बनता है, मादी से मजहूल बनता है तो कैसे बनता है, ऐन कलमा के नीचे कसरा आ जाता है, और फा कलमा के ऊपर दम्मा आ जाता है, फ़ोएला, फ़ोएला, फ़आला से फ़ोएला, ये क्या है, मजहूल है। फिर उसी तरह जब बनता है यफ़अला से युफ़एलू, युफ़अलू, ऐन के ऊपर ये फतह आएगा, युफ़अलू, तो ये मुजारा है मजहूल का। ये पहचान तो याद होनी चाहिए ना, जैसे हमने ये देख के पहचानते हैं, अच्छा ये लड़का है, ओ ये लड़की है, ऐसे ही पहचान होनी चाहिए ना इसकी भी। लड़का लड़की को जैसे हम पहचान लेते हैं बड़ी आसानी से, वैसे ही इन चीजों को भी पहचान लेना चाहिए हमें आसानी से। ये बच्चा है, ये जवान है,
اتنے بڑے دو آدمی آ جائیں میرے پاس, اتنے بڑے دونوں, کہیں گے یہ بچہ ہے, یہ جوان ہے, کیوں یہ بونا ہے. ایسے پہچان تو ہونی چاہیے نا. میں ایک آیت جو پچھلی بار ہم لوگوں نے پڑھی تھی, پہلے دو تین آیت نمبر 40 میں اس کو وہاں پر اب اس کو دہرا رہا ہوں. باقی جو میں نے کہا ان کو بار بار پریکٹس کریں, یہ 39 آیات. ویسے بھی میں نے کہا کہ قرآن انہی 39 آیات کے گرد گھومتا ہوا نظر آئے گا. یہ بنیادی آیات ہیں میری نظر میں, جن کے چاروں طرف پورا قرآن کی تمام تعلیمات, جو کچھ بھی آگے آیات آ رہی ہیں, سب اسی کی طرف, اسی کی راؤنڈ گھومتی نظر آئیں گی آپ کو. اور یہ آیت نمبر 40 ہے جو ہم لوگوں نے ایک بار ٹچ کیا تھا, ٹچ نہیں کیا تھا, معنی بھی ہم لوگوں نے اس کا دیکھا تھا. یا بنی اسرائیل, حرف ندا, اے اسرائیل کے بیٹو, یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل کے بیٹو. تمام بیٹوں کو آواز دیا جا رہا ہے. اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. ان کے بیٹے کتنے ہیں؟ 12. ان کے بیٹوں, ان کی اب یہ 12 بیٹوں سے نسل چلی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرے, یا بنی اسرائیل اذکروا, یا بنی اسرائیل لذکروا. اب الف پر کچھ نہیں ہے, لام کے بعد الف پر کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حمزۃ الوصل ہے, یہ صحیح ہے. اور لام کو ہم ملا رہے ہیں دال کے ساتھ پڑھنے میں, اسرائیل اذکروا ایسے پڑھ رہے ہیں ہم. لیکن اگر ہم نہ ملائیں تو کیسے پڑھیں گے اس الف کو؟ میں پڑھ رہا ہوں اذکروا, یہ کیا ہے؟ اذکروا, دمہ, بولے ہاں دمہ, پیش دمہ. ہاں بھائی, الف کے اوپر میں نے پیشی لگایا, میں پورا لفظ پڑھا. اذکروا, یہ کیا ہے؟ کوئی آواز نہیں. ہاں بھائی, ہم لوگوں نے ایک امر کا صیغہ بھی پڑھا ہے میرے بھائی. امر, فعل امر, بڑے دھیان سے پڑھا ہے نا. اس میں کیا تھا؟ الف لگ جاتا ہے پہلے. الف, امر میں الف لگ جاتا ہے. حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کا کوئی اصول بتایا تھا ہم لوگوں نے جانا تھا اصول. کیا تھا اصول؟ اصول یہ تھا کہ اس کا مضارع دیکھو کیا بنتا ہے. ذکرہ کا مضارع یذکروا, ذکرہ کا مضارع ہے یذکروا. یہ سب میں نے آپ کو لکھایا نہیں ہے, ایسے میں بتا رہا ہوں. یذکروا, یذکروا, عین کلمہ کے اوپر کیا ہے؟ دمہ. عین کلمہ کے اوپر جب دمہ ہوگا تو یہ الف کے اوپر دمہ لگ جائے گا. مضارع میں عین کلمہ کے اوپر اگر فتحہ یا کسرہ ہے تو الف کے نیچے کسرہ پڑھا جائے گا. امر کے صیغے میں یہ بات میں نے ابھی تو پچھلے ہی لیکچر کہہ رہا ہوں, توبہ استغفر اللہ, غلط لفظ منہ سے نکل گیا. پچھلے ہی کلاس میں تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا, آپ نے ہی تو پڑھایا تھا مجھے. ہاں صحیح ہے نا. یہ اذکروا امر کا صیغہ ہے. اذکروا امر کے صیغے کی پہچان شروع کی الف بتا رہا ہے ہمیں. اسرائیل مکمل ہو گیا ہے, پھر یہ الف کہاں سے آ گیا؟ اسرائیل مکمل ہو گیا, اسرائیل بات ہو گئی, پورا ناؤن ہو گیا اسرائیل. یہ الف کیوں آیا؟ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اذکروا یہ ظاہر کر رہا ہے یہ امر کا صیغہ ہے. اور چونکہ کاف کے اوپر مضارع میں ضمہ ہے, یہاں پر ضمہ پڑھا جائے گا. اگر فتح یا کسرہ ہوتا تو یہاں پر کسرہ پڑھا جاتا. اس کے روح پڑھتے پھر ہم. اذکروا امر کا صیغہ ہے. یاد کرو تم لوگ, اذکروا یاد کرو تم سب,
थर्ड पर्सन के लिए आ रहा है, सेकंड पर्सन के लिए आ रहा है, तो अमर का सेगा सेकंड पर्सन के लिए होता है। उस्कुरू, तुम सब याद करो, नेमाती, निअमती, नेमा, ये नाउन है, नेमा गोल फिरता, उसके नीचे ये लग गया, नेमती, मेरी नेमत, है ना। किताबी हम लोग पहले पढ़ते, मेरी किताब, नेमती, मेरी नेमत, अल्लती, अल्लती और अल्लती, एक मेल की का है, एक फीमेल का है। अल्लती क्यों आ रहा है? इसलिए कि नेमत मुअन्नस है, गोल से जहां होता है आमतौर से नेमतुन, गोल से आ रहा है ना आखिर में, या ते आ रहा है, तो आमतौर से वो मुअन्नस होता है, आमतौर से, लेकिन कहीं कहीं ये मुअन्नस नहीं भी होता, आमतौर से ये मुअन्नस होता है। तो ये मुअन्नस है, इसलिए अब आ रहा अल्लती, वो जो, अल्लजी की जगह आ रहा है अल्लती, वो जो, अनअमतु, अनअमतु, ये क्या है जल्दी बताएं? असल लफ्ज है नून ऐन मीम, उसमें लग गया अलिफ, और बाद में ता के ऊपर दम्मा आ रहा है, ये मुतकल्लिम के सिगे में आता है। दरबतु, तो वैसे ही आ रहा अनअमतु। आई बात समझ में? आ रही है? आ रही है, हाँ, समझ में आ रही है, थोड़ा स्लो आ रही है। नहीं, इसलिए कि आप लोगों ने इस तरह की कोई कोशिश की ही नहीं है। आप लोगों ने ये समझा कि चलो 40 आयत थी, 39 आयत तो हम लोगों ने पढ़ ली, माने आ गया, अब आगे चलो, इस तरह आप पूरा कुरान पढ़ लेंगे। और ये पता नहीं है कि मैंने अब बार बार कहा है कि मैं बीच में कहीं छोड़ दूंगा, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, पटरी पर चढ़ा के छोड़ दूंगा। हाँ, आगे खुद मूव करो अब, तो अब तभी मूव करेंगे जबकि आप पीछे तरह ये सब इन बातों की प्रैक्टिस तो करें ना, जो आपने पढ़ा है ना। अनअमतु अलैकुम व औफू, ये लफ्ज भी मैंने बताया था, वाव फे और या, वफा, वाव फे या। जब मैंने इस आयत को पढ़ा था तो ये बातें मैंने आपको बताई थी। औफू, उसके आगे अलिफ लग गया, औफू, वाव फे या के आगे अलिफ लग गया, है ना, और वाव अलिफ भी आ रहा है, पीछे जमा का सेगा भी आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये माजी का सेगा है, यकीनन माजी का सेगा है, माजी के सेगे में ऐसे ही होता है ना। और ये यकीनन थर्ड पर्सन का सेगा है, थर्ड पर्सन में ऐसे ही होता है। दाराबा यादरबू, सब वहां सब जहन में वो हमेशा वो नक्शा पूरा रखे ना भाई। औफू, तुम पूरा करो या वो पूरा करें। अहदी, अहद के साथ या लग गया, अहदी, अहदी, मेरे अहद को, अहद नाउन है और उसके साथ या लग गया, मेरे अहद। किताब नाउन है, किताबी, मेरी किताब। आगे बा लगा हुआ है, हुर्फ जर है, इसीलिए दाल के ऊपर कसरा आ रहा है, अहदी, और उसके साथ ये लग गया अहदी। ऊफी, ऊफी, ये अपनी शक्ल से बता रहा है कि ये गड़बड़ है, ये मुदारा तो नहीं है, ये यकीनन मजहूल है, अपनी शक्ल बता रहा है ये। ऊफी, पहले कलमा पर दम्मा आ रहा है, आ रहा है ना। असल में यहां पर जो पता नहीं लग रहा है उसकी वजह यह है, गौर करें, ये लफ्ज जो वफा है, वाव फा और या के ऊपर खड़ा जबर है, वफा, इसमें दो है हुरूफ इल्लत,
ایک تو ویسے ہی دماغ کو ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے, یہ دو دو ہیں, واو بھی ہے اور یا بھی ہے. تو ظاہر ہے ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے, ان کی شکلیں بدلیں گی کیسے کوئی پتہ نہیں ہے نا, آ رہی یہ بات. لیکن یہ بہرحال الف پر ضمہ بتا رہا ہے کہ یہ یقیناً مجہول ہے. اوفی, پورا کیا جائے گا. اوفی بعہدکم, وہی ہے بیا پھر لگا ہوا ہے, عہدی اب کم لگ گیا, تمہارے عہد کو. یا ہم لوگ جانتے ہیں, کا ہم لوگ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے, وہی یا میرے لیے آ رہا ہے, بے شک میں. فرحبون اس کو بھی اس سے ذرا اب یہاں پر غور کریں. فرحبون فے کے ساتھ راہ نہیں آ رہا ہے, بیچ میں الف گھسا ہوا ہے, بیچ میں الف ہے, الف پر کچھ بھی نہیں ہے, حمزۃ الوصل ہے. ہاں حمزۃ الوصل ہے. اگر فا کو ہٹا دے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے؟ نہیں السلام علیکم, یہ ہوگا نا, ارحبون. بالکل جزاک, بالکل ایسا ہی ہوگا بیٹے, بالکل صحیح کہا آپ نے. فا ارحبون, ارحبون تو یہ پھر یہ امر کا صیغہ ہے. پلیز اس طرح آپ لوگ اس 39 آیت کی پریکٹس طرح کریں, ان 39 آیت کی پریکٹس کریں اسی طرح جو ہم نے اب میں نے یہی سوچ کر کے میں نے بھیج دیا تھا. وہ آپ سب کو مل گیا ہے, وہ جو میں نے فوٹو کاپی بھیجی تھی. جی مل گئی. ایوری ون ہیز گاٹ اٹ, ایوری ون ہیز گاٹ اٹ. جی واٹس ایپ پہ سب کو مل گئی. ہاں جی مل گئی ہے, مل گئے. اس سے کاپی تو نکالی جا سکتی ہے نا, ہارڈ کاپی نکالی جا سکتی ہے. اگر آپ ہارڈ کاپی آپ کے لیے آسان ہے, اگر آپ کے لیے سافٹ کاپی آسان ہے تو الحمدللہ, جس میں آسانی ہے. مجھے ہارڈ کاپی, مجھے سافٹ کاپی میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے, تو میں تو ہارڈ کاپی نکالتا ہوں. اگر آپ کے پاس پرنٹر ہے تو نکال لیں, اور ہوتا ہی ہے سب کے پاس آج کل. تو بھائی یہ سب چیزیں تو ایسے ہی ہیں جیسے کھانے کے ٹیبل پر فورک ہوتا ہے, نائف ہوتا ہے نا, اور اسپون ہوتا ہے, یہ تو اسی طرح ہے. یہ آج کل تو ماشاءاللہ سبھی آپ لوگ سب, بات کچھ بنی یا نہیں بنی. میں نے جو کل بھیجا تھا, میں کل یا پرسوں میں نے بھیجا, تو اس میں لکھا تھا ٹو اریٹیٹ دا میموری. میں نے لکھا تھا, اریٹیٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. پتہ نہیں اس نے کیا کہ نہیں. میں نے آج تو میں نے آپ لوگوں کی میموری کو اریٹیٹ کر دیا ہے. صحیح ہے. جی بالکل. میرا خیال ہے یہیں پر رک جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے ہاتھ نکلے اور میرے ساتھ کوئی ظلم کر بیٹھے. کوئی پتہ نہیں. ایسا کبھی کچھ ہو نہیں. ویسے آپ دیکھیں نا, غور کریں نا, یہ کام تو آپ لوگوں کو اب تک کر لینا چاہیے تھا نا, جو میں نے ابھی کیا. اب تک کر لینا چاہیے تھا. یہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو پریکٹیکلی اپلائی تو کرنا چاہیے نا. علم تو وہی ہے جو استعمال میں آئے. علم وہ نہیں ہے جو الماری میں بند کر کے رکھا جائے, ہے نا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتے ہیں, علم وہ ہے جو تمہارے عمل میں ہے. جو تمہارے عمل میں نہیں ہے وہ نہیں, وہ علم نہیں ہے تمہارا. تو اب تک جو ہم لوگوں نے سیکھا ہے, خاص طور سے پچھلے 2 یا 3 نشست میں مجھے خود احساس ہو رہا تھا کہ میں بڑا بوجھ ڈال رہا ہوں, کہیں بوجھ تو نہیں ڈال رہا ہوں. مجھے احساس ہو رہا, بار بار احساس ہو رہا تھا کہ میں کہیں بوجھ تو نہیں ڈال رہا ہوں. لیکن معمولی چیزیں میں نے ڈالی ہیں,
पढ़े लिखे लोगों के जहन में डाली हैं, लॉजिक रखने वाले जहन में डाली हैं। कुछ भी नहीं, बोझ क्या था, हम लोगों ने क्या सीखा है? फेल माजी, फेल मुजारा, मारूफ के हवाले से, मजहूल के हवाले से, फिर वही दोनी के हवाले से, फेल अमर, यही तो कुछ सीखा है हमने, और क्या सीखा है? इन्हीं की एप्लीकेशन है जो हमने कहा कि हमें करना चाहिए। थोड़ा सा इस तरह से इनकी बार बार ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, मजारा है, मारूफ है, मजहूल है, माजी है, अमर है, क्या है? देन ओनली यू कैन हैव द करेक्ट तर्जुमा आपके जहन में तभी आएगा ना सही। चले, मेरा ख्याल है कि इट्स ऑलरेडी टाइम इज ओवर, कहते इट इज मोर, तो मैं इजाजत चाहूंगा। और मेरे पास, मैं नहीं समझता हूं अब आपके इस वीक में आप लोगों के पास व्हाट्सएप करने के लिए कोई ऐसी चीज हो तो मैं व्हाट्सएप करूं, मैं नहीं जानता। ये जो पहली जो आयत हम लोगों ने सूरह अल-बकरा की पढ़ी है, वो सब आपके पास पहले से नोटेड है, इनके रूट वर्ड्स पहले से नोटेड हैं, इनके माने पहले से नोटेड हैं। ऐसा है ना? ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये सब कुछ मौजूद है आपके पास। चलिए, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन व मन तबिअहु बिइहसान इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर।